بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرۃ اعیننا محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور انبیاء لوگوں کو اندھیروں سے نکالتے ہیں، روشنی دکھاتے ہیں، جہالت سے نکالتے ہیں، علم کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور گمراہوں کو سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں اور قوموں پر محنت کرتے تھے، اس میں 3 کام ہوا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہوں پر انبیاء کے وہ کام بتائے ہیں کہ نبی کرتا کیا ہے۔ ایک گمراہ انسان کو ہدایت پر لانے کے لیے کیا کیا کام کرنے ہیں، وہ اللہ نے قرآن مجید میں 3 جگہ بتائے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ نبیوں کے 3 کام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 جگہ بتائے ہیں۔ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، وہ ان کو دعوت دیتا ہے۔ نبی کا سب سے پہلا کام بھٹکے ہوئوں کو دعوت دینا، بھٹکے ہوئوں کو سیدھا راستہ بتانا، اور بھٹکے ہوئوں کو قرآن کی آیتیں سنانا، یہ نبی کا سب سے پہلا کام ہے۔ دوسرا کام وَيُزَكِّيهِمْ، وہ ان پر محنت کر کے ان کے اندر سے کمیاں نکالتا ہے، ان کے اندر جتنے عیب ہوں وہ سارے نکالتا ہے۔ اگر وہ بدتمیز ہیں ان کو با اخلاق بناتا ہے، اگر وہ متکبر ہیں تو نبی ان کو متواضع بناتا ہے، اگر وہ بخیل ہوں نبی ان کو سخی بناتا ہے، اگر وہ غصے کے تیز ہوں تو نبی ان کو بردبار اور برداشت والا بناتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اگر اس کی طبیعت میں لڑائی جھگڑا ہو تو نبی اس پہ محنت کر کے اس کو نرم دل بناتا ہے، رحم دل بناتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تزکیہ، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور تیسرا کام جو نبی کا ہوتا ہے وہ یہ کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ ان کو قرآن مجید اور حدیث کا علم سکھاتا ہے۔ انبیاء علیہم السلام کے یہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام دعوت ہے، پہلا کام دعوت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک درجے میں دنیا میں زندہ رکھا ہے۔ دعوت کا کام، جماعتیں نکلتی ہیں، لوگوں کو دعوت دیتی ہیں، سیدھے راستے پہ لانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو تبلیغ میں نکالتی ہیں، ان سے توبہ کراتی ہیں اور ان کو اللہ کے راستے میں لے جاتی ہیں۔ یہ ہے دعوت کا کام، اور یہ نبی کا پہلا کام۔ اور ایک نبی کا کام قرآن اور سنت کی تعلیم، وہ مدارس سر انجام دے رہے ہیں۔ ہمارے مدارس میں قرآن پڑھایا جاتا ہے، حدیث کا علم پڑھایا جاتا ہے، سنت کا علم پڑھایا جاتا ہے، اور ان کو فقہ پڑھائی جاتی ہے،
اور ان کو اسلامی علوم سکھائے جاتے ہیں، یہ کام مدرسوں میں ہو رہا ہے۔ اب باقی رہ گیا تیسرا کام، اس کا نام ہے تزکیہ۔ تزکیہ یہ ہے کہ اندر کی ساری کمیاں دور کر کے انسانوں کو اچھائیوں سے مزین کیا جائے، اس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اور یہ کام مشائخ کرتے ہیں، اہل اللہ کرتے ہیں، اولیاء کرتے ہیں۔ ان کی صحبت کی برکت سے، ان کے پاس بیٹھنے کی برکت سے، ان کی ہدایات پر عمل کرنے کی برکت سے، ان کے معمولات کا اہتمام کرنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اندر کی کمیاں دور کرتے ہیں اور ایک انسان کو اچھا بناتے ہیں۔ ایک آدمی اوروں کو دین کی دعوت دیتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن اور حدیث کا علم بھی پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے، لیکن وہ طبیعت کا بہت غصے والا ہے، اس کا غصہ بے قابو ہے۔ وہ جب غصے میں آتا ہے تو پھر گالیاں بھی دیتا ہے اور برا بھلا بھی کہتا ہے، دل آزاری بھی کرتا ہے، تو اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ ایک آدمی دعوت دیتا ہے اور علم بھی سیکھتا اور سکھاتا ہے، لیکن اس کی طبیعت میں تکبر ہے، تواضع نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھتا ہے، وہ اپنے آپ کو اوروں سے بڑھیا سمجھتا ہے، اوروں کو حقیر جانتا ہے۔ اس کو تزکیے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متکبر نہیں تھے، متواضع تھے۔ اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ ہماری اور آپ کی، دنیا کے تمام انسانوں کی کامیابی اپنے نبی کے طریقے پر چلنے میں۔ ہمارے نبی میں باوجود اس کے کہ اللہ نے آپ کو اپنا حبیب بنایا، نبیوں کا سردار بنایا، اور معراج کی رات کو اللہ نے آپ کو اپنا دیدار کرایا۔ اللہ نے کسی نبی کو اپنا دیدار نہیں کرایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، اے اللہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا آپ تو دکھا ایک دفعہ کہ میں آپ کا آنکھوں سے دیدار کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا کہ تو میرا دیدار کر سکے۔ لیکن حضرت موسیٰ چونکہ لاڈلے نبی تھے تو اصرار کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكِنْ انظر إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ ایسے کر، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، میں اپنی تجلی پہاڑ پہ ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ سے برداشت کر جائے تو شاید پھر تو بھی مجھے برداشت کر جائے اور میری تجلیات کو برداشت کر لے اور میرا دیدار کر سکے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام اس پہ راضی ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، جب اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کوہ طور پہ ڈالی تو کوہ طور اتنا بڑا پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ جَعَلَهُ دَكًّا، اللہ پاک کی ایک تجلی نے کوہ طور کو ریزہ ریزہ کر دیا، اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ اور جب ہوش آیا تو کہنے لگے یا اللہ میں آپ سے اپنی اس غلطی کا اقرار کرتا ہوں اور آپ سے معافی چاہتا ہوں، اب میں کبھی ایسا اصرار نہیں کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا مگر دیکھ نہیں سکے، لیکن ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات کو پہلا آسمان بھی دکھایا، دوسرا بھی دکھایا، تیسرا بھی دکھایا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں دکھایا، سدرۃ المنتہا تک پہنچایا، جنت بھی دکھائی، جہنم بھی دکھائی، عرش بھی دکھایا، اور عرش پہ اٹھا کے اپنا دیدار بھی کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنا نوازا، اتنی بلندیاں دیں کہ اتنی بلندیاں آپ سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ جو بلندیاں ہمارے نبی کو ملی ہمارے نبی سے پہلے کسی کو نہیں ملی، باوجود اس کے آپ میں اتنی تواضع تھی، اتنی تواضع تھی کہ جب آپ کی جوتی ٹوٹ جاتی آپ خود اس کو ٹانکا لگا لیا کرتے تھے، اور اسے نہیں کہتے تھے یہ میری چپل اس کو گانٹھو، اس کو ٹانکا لگاؤ، اور اسے نہیں، خود گانٹھنے بیٹھ جاتے تھے۔ کپڑے میلے ہو جاتے تو خود دھونے بیٹھ جاتے تھے، اتنی آپ میں تواضع تھی۔ لوگ آپ کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتے اور غلط لہجے میں بات کرتے، ہمارے نبی اس کو برداشت کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بدو آیا، اس نے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو پکڑا اور چادر کو پکڑ کے زور سے کھینچا. اب وہ جو چادر تھی نا اس کے کنارے پہ کڑھائی ہوئی تھی. کڑھائی ہوتی ہے نا وہ ہوئی تھی. تو وہ کنارہ یہاں تھا گردن پر. جب اس نے کھینچا تو وہ جو کنارہ تھا وہ ہمارے نبی کی گردن پہ ایسا زور سے لگا کہ ہمارے نبی کی گردن چھل گئی اور خون نکل آیا, کھال اتر گئی. ایک تو اس نے یہ حرکت کی. پھر اس کے بعد ہمارے نبی سے اتنے برے لہجے میں بات کی اور کہنے لگا یا محمد اعطنی مما اعطاک اللہ, دے مجھے اس میں سے جو تجھے اللہ نے دیا ہے. یہ مال تیرے باپ کا نہیں ہے, یہ اللہ کا مال ہے. یہ ہمارے نبی سے کہا. حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی نے نہ اس کو ڈانٹا, نہ اس کو مارا, نہ اس کو جھڑکا, نہ اس کی طرف غصے سے دیکھا, بلکہ آپ اس کی طرف دیکھ کے مسکرائے اور فرمایا بے شک یہ مال میرے باپ کا نہیں, یہ مال میرے اللہ کا ہے. پھر فرمایا اس کے اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو. چنانچہ اس کے اونٹ کو کھجور سے بھر دیا گیا. ہمارے نبی کے اندر اتنی تواضع تھی, اتنی خاکساری تھی, اتنی برداشت تھی. آپ اپنے آپ کو سب سے کم سمجھ, سب سے اپنے آپ کو متواضع بناتے تھے. اپنے آپ کو اوروں کے سامنے بڑھیا بنا کے پیش نہیں کرتے تھے. حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی نے ساری زندگی کبھی صحابہ کے سامنے اپنے پاؤں نہیں پھیلائے. یوں صحابہ بیٹھے ہوئے ہوں اور آپ نے پاؤں پھیلا لیے ہوں, ساری زندگی کبھی آپ نے پاؤں نہیں پھیلائے. اس کو کہتے ہیں تواضع, اس کو کہتے ہیں خاکساری, اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا. ہمارے پاس 4 پیسے آ جائیں تو ہمارے سینے سخت ہو جاتے ہیں, ہماری گردنیں اکڑ جاتی ہیں. ہمیں کچھ عزت ملے تو ہم اکڑ جاتے ہیں. ہم کچھ نیک کام کرنے لگ جائیں, کچھ نمازیں پڑھ لیں, کچھ روزے رکھ لیے, کچھ نیک کام کر لیے, کوئی دین کی خدمت کر لی, اپنے آپ کو ہم سب سے نیک سمجھنے لگ جاتے ہیں, اوروں کو گھٹیا سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ داڑھیوں والے بغیر داڑھیوں والوں کو حقیر سمجھتے ہیں, یہ نمازی بے نمازیوں کو ذلیل سمجھتے ہیں, اور یہ نیکیاں کرنے والے برائیاں کرنے والوں کو گھٹیا اور حقیر سمجھتے ہیں. اس کو تکبر کہتے ہیں, اور یہ اللہ کو 1 منٹ کے لیے پسند نہیں. ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے, اس میں ایک واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑے بزرگ, ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام تھا ابو عبداللہ اندلسی رحمۃ اللہ علیہ. ایک دفعہ وہ اپنے مریدین کے ساتھ, بہت بڑا مجمع تھا, ان کے ساتھ حج پہ جا رہے تھے. راستے میں چلتے ہوئے ایک جگہ وہ جو بزرگ تھے ان کی ایک لڑکی پہ نظر پڑ گئی, ایک عورت پہ نظر پڑ گئی, اور وہ لڑکی کرسچن تھی, عیسائی تھی. اس لڑکی پہ نظر پڑتے ہی یہ جو ابو عبداللہ اندلسی تھے, جن کے ہزاروں مرید تھے اور جو بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے عالم بھی تھے, پیر بھی تھے, ان کی جو نگاہ پڑی تو وہ اس لڑکی پہ عاشق ہو گئے. اور ایسے عاشق ہوئے کہ اپنے مریدین سے کہنے لگے بھائی تم جہاں جانا ہے جاؤ, مجھے یہیں چھوڑ دو, میں نے تو یہیں رہنا ہے. مریدین نے کہا حضرت آپ کہاں جائیں گے, یہ تو آپ کا علاقہ نہیں ہے. فرمانے لگے نہیں, میں آگے نہیں جا سکتا, اب تم آگے چلے جاؤ. کئی دن تک مریدین ان کی منتیں کرتے رہے اور ان کو سمجھاتے رہے, لیکن وہ سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوئے. آخر وہ بیزار ہو کر ان کو چھوڑ کے چلے گئے. حضرت شبلی رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے بزرگ تھے وہ ان کے ساتھ تھے. وہ فرماتے ہیں کہ 1 سال کے بعد مجھے خیال آیا کہ ہم اپنے شیخ کی خبر تو لیں کہ ہمارے شیخ کا کیا ہوا.
چنانچہ فرماتے ہیں کہ میں اس بستی میں آیا اور میں نے معلوم کیا کہ ہمارے پیر صاحب تھے، ہمارے شیخ تھے، ہمارے استاد تھے، وہ یہاں رہ گئے تھے، ان کا کچھ عطا پتہ ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ تو لوگوں نے کہا ہاں وہ یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، ایک لڑکی پہ عاشق ہو گئے تھے، اس لڑکی کے باپ سے بات کی کہ اس کا مجھ سے نکاح کر دو۔ لڑکی کے باپ نے کہا میری دو شرطیں ہیں، ایک شرط یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ کے عیسائی ہو جاؤ، دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک خنزیر چراؤ۔ انہوں نے دونوں شرطیں منظور کر لی اور وہ عیسائی ہو گئے ہیں، اور ابھی وہ خنزیر چرانے کے لیے جنگل میں گئے ہوئے ہیں۔ شیخ شبلی کہتے ہیں یہ سن کر مجھے اللہ کی بے نیازی سمجھ میں آئی کہ اللہ کتنا بے نیاز ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو گمراہ کر دے، اسلام سے نکال دے، اس کو کون پوچھ سکتا ہے؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سبھی کو اس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی، اتنے بڑے محدث، حافظ قرآن اور عالم دین اور اتنے بڑے مرشد، انہوں نے اپنی کمر پہ عیسائیوں والا پٹا باندھا ہوا ہے، اور جس لاٹھی پہ ٹیک لگا کر وہ ممبر پہ خطبے دیا کرتے تھے، حدیثیں بیان کیا کرتے تھے، لوگوں میں بیانات کیا کرتے تھے، اس لاٹھی پہ ٹیک لگائے کھڑے ہوئے اور ان کے سامنے خنزیر چر رہے ہیں۔ حضرت شبلی کہتے ہیں جب میں آگے بڑھا تو شیخ ابو عبداللہ اندلسی کی مجھ پہ نظر پڑ گئی، مجھے دیکھا تو پہچان لیا کہ شبلی آیا ہے، تو فرمانے لگے جب مجھے دیکھا تو مجھے دیکھ کے زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے شبلی میں بے خود ہو چکا ہوں، میرے رب نے مجھے اپنے دربار سے نکال دیا ہے اور اب میری واپسی کی کوئی امید نہیں ہے۔ حضرت شیخ شبلی کہتے ہیں میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کو سارا قرآن یاد تھا تو کوئی قرآن کی آیت یاد ہے؟ کہنے لگے سارا قرآن میں بھول چکا ہوں، صرف ایک آیت یاد ہے۔ کہ وہ کیا؟ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، اللہ جسے ذلیل کرے اسے کون عزت دے سکتا ہے؟ بس یہ آیت مجھے یاد ہے۔ کہ آپ کو ہزاروں حدیثیں یاد تھیں، کوئی حدیث یاد ہے؟ کہنے لگے ساری حدیثیں میں بھول گیا، صرف ایک حدیث یاد ہے۔ کہ وہ کون سی؟ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدل دے اسے قتل کر دو۔ بس یہ حدیث یاد ہے۔ حضرت شبلی کہتے ہیں میں بہت رویا، میں روتا رہا، آخر رو کے میں اٹھ کے وہاں سے چلا گیا۔ کہنے لگے میں واپس جا رہا تھا بغداد کی طرف تو راستے میں ایک دریا پڑتا تھا، اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ شیخ ابو عبداللہ اندلسی اس دریا میں سے نہاتے ہوئے نکل رہے اور زور زور سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، شہادت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں سجدے میں گر کے رونے لگ گیا، میرے رب تیری مہربانی کہ تو نے ہمارا شیخ ہمیں واپس کر دیا۔ جب وہ وہاں سے قریب آئے تو شیخ شبلی کہتے ہیں میں نے شیخ ابو عبداللہ اندلسی سے پوچھا کہ حضرت یہ ہوا کیا تھا؟ آپ مرتد ہو گئے، خنزیر چرانے لگ گئے، آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ابھی آپ دوبارہ کلمہ پڑھ کے دریا سے نکل رہے، مسئلہ کیا ہوا؟ کہنے لگے شبلی عجیب بات ہے کہ جب میں تمہارے ساتھ اس بستی سے گزر رہا تھا اور میری نظر اس بستی کے عیسائیوں پہ پڑی تو میرے دل میں ان عیسائیوں کی حقارت آ گئی تھی، یہ کافر ہیں، گندے ہیں۔ کہ جو ہی میرے دل میں ان عیسائیوں کی حقارت آئی تو مجھے غیب سے آواز آئی ابو عبداللہ انہیں حقیر نہ جانو، تمہارے پاس جو دین ہے وہ میری نعمت ہے، اگر تم کہو تو میں تمہیں دکھا دوں۔ کہنے لگے یہ مجھے غیبی آواز آئی اور اسی وقت ایمان ایک سفید پرندے کی سی شکل میں میرے دل سے نکل کے اڑ کے چلا گیا۔ کسی کو حقیر جاننا، کسی کو گھٹیا جاننا اتنا اللہ کو برا لگتا ہے۔ جس میں تواضع ہوگی وہ کسی کو کم نہیں سمجھے گا، وہ کہے گا سب سے کم میں ہوں۔ ہمارے حاج صاحب کہتے تھے اللہ کام اس سے لے گا جو کہے گا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ عبدالوہاب صاحب، اللہ کام اس سے لے گا جو کہے گا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں۔ جس میں تکبر ہے اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ جو نماز میں کھڑا ہوتا ہے
اللہ پاک کی طرف اس کا دل ہی نہیں جاتا، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ جو اللہ کا نام لیتا ہے، اللہ کا نام لینے میں اسے مزہ نہیں آتا، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ جس کی صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، صبح کو آنکھ نہیں کھلتی، ابھی چند دن پہلے ایک ساتھی کہنے لگے میں 2 الارم رکھ کے سوتا ہوں پھر بھی میری فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ جس کی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ گناہوں کی نحوست نے اس کی آنکھوں کو سلا دیا ہے۔ جس کا تزکیہ ہوگا، جس کا دل اللہ کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا اور جس کا دل پاک صاف ہوگا، وہ فجر میں نہیں سوئے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا۔ جس کا دل پاک ہوگا، اللہ کی محبت سے لبریز ہوگا، اس کا تو پہلو بستر سے دور رہے گا۔ وہ آدھی رات کو اٹھ کے اللہ کو پکارے گا، روئے گا، دعائیں کرے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا۔ میرے دوستو، جس طرح تبلیغ کا کام نبیوں کا کام ہے، دین پڑھنا پڑھانا نبیوں کا کام ہے، ایسے ہی تزکیہ بھی نبیوں کا کام ہے۔ لیکن آج کم قسمتی سے امت سے تزکیہ نکل گیا ہے۔ اس کی وجہ سے، تزکیہ نکلنے کی وجہ سے دین تو ہے لیکن دینداروں میں حال نہیں ہے۔ آپس میں لڑائیاں ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کو تیار نہیں ہوتے، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ لڑائیاں ہیں، تھوڑی تھوڑی باتوں پہ آپس میں نفرتیں ہیں، اور تھوڑی تھوڑی باتوں، گھروں میں لڑائیاں، باہر لڑائیاں۔ نمازی پکے ہیں لیکن بیوی سے لڑتے ہیں، پہلی صف کے نمازی ہیں لیکن بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں، بیوی سے لڑتے ہیں، بیوی کی بے عزتی کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، حضور کے سارے صحابہ اچھے، حضور کے سارے صحابہ عالی شان، آپ فرماتے ہیں خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہو۔ یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا وہ جو ساری رات نہ سوئے، ساری رات تہجد پڑھے، یہ نہیں فرمایا۔ تم میں سب سے اچھا وہ جس نے سب سے زیادہ جہاد کے سفر کیے ہوں، یہ نہیں فرمایا۔ خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے اچھا وہ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہو، جو اپنے گھر میں لڑتا ہے، اپنے گھر میں بدتمیزی کرتا ہے، اپنی بیوی کی بے عزتی کرتا ہے، اپنی بیوی کی دل آزاری کرتا ہے، اپنی بیوی کی ناقدری، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ جس کی آواز اس کی ماں کی آواز سے اوپر جا رہی ہے، باپ کی آواز سے اوپر جا رہی ہے، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ جس کی نگاہیں قابو میں نہیں ہے، عورت گزرتی ہے تو نگاہ پڑ جاتی ہے، موبائل اٹھاتا ہے تو غلط چیزیں دیکھ لیتا ہے، نگاہ قابو میں نہیں ہے، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ جس کی زبان قابو میں نہیں ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، چاہتا نہیں ہے کہ کسی کا دل دکھائے، لیکن جب زبان چلتی ہے تو پھر ایک کینچی کی طرح چلتی ہے اس کی، اس کو تزکیے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے معاشرے کو تزکیے کی بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایسی زندگی گزاریں کہ ہماری زندگی میں کوئی کام ایسا نہ ہو جس سے اللہ ناراض ہوتا ہو۔ ہمارے معاشرے میں غیبت عام ہے۔ ایک دفعہ ہمارے حاجی صاحب کے پاس ایک بزرگ آئے عمرہ کر کے، وہ بھی بزرگ تھے، شورا کے بڑے بزرگ تھے، تو کہنے لگے کہ جی سعودی عرب میں جو چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے سارے توڑ دیے ہیں، بڑے بڑے پلازے بنا رہے ہیں اور بڑی بڑی دنیا دارانہ عمارتیں بنا رہے ہیں۔ جب یہ بات انہوں نے کی تو حاجی صاحب نے فرمایا چپ 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 چپ، ہمارے سامنے سعودی حکومت کی غیبت مت کرو، ہمارے سامنے سعودی حکومت کی غیبت مت کرو۔ آج اگر ایک آدمی دوسرے کی برائی بیان کرے تو تیسرا بھی آ کے شامل ہو جاتا ہے، چوتھا بھی آ کے شامل ہو جاتا ہے،
پانچواں بھی آ کے شامل ہو جاتا ہے، پوری مجلس لگ جاتی ہے اوروں کی برائیاں بیان کرنے اور سننے کے لیے. جس طرح ہم تعلیم کرتے ہیں نا، برائی کی مجلس قائم ہو جاتی ہے، فلاں ایسا ہے، دوسرا کہتے ہیں ہاں بالکل ایسے ہی ہے، تیسرا کہتے ہیں ہاں میں نے بھی دیکھا تھا، چوتھا کہتا ہے بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. بجائے اس کے کہ اس کو فوراً روکا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے جب سے ہوش سنبھالا ہے، جب سے میں بالغ ہوا ہوں، نہ میں نے غیبت کی ہے نہ سنی ہے. لیکن امام بخاری تو بہت پہلے کے ہیں، ان سے قریب کے آدمی کی بات سنیے. ہمارے پاکستان کے امیر ہیں حضرت مولانا نذر الرحمان صاحب، ان سے میں نے اپنے ان کانوں سے خود سنا، فرمانے لگے جب سے غیبت کی وعید سنی ہے تب سے آج تک نہ کی ہے نہ سنی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، اس لیے کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے بھائی، مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا. میرے دوستو، جیسے دعوت کا کام ضروری، جیسے تعلیم ضروری، علم سیکھنا سکھانا ضروری، ایسے ہی تزکیہ اور اپنی ذات کی اصلاح بھی ضروری ہے. یہ بھی نبی کا کام ہے. اس لیے آپ اپنے بزرگوں کی زندگیاں پڑھیں تو اس میں جہاں انہوں نے دعوت کا کام کیا، دعوت کے لیے مجاہدے قربانیاں کی، اللہ کے دین کو دنیا تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی، اور جہاں انہوں نے قرآن کا علم سیکھا اور سکھایا، وہاں انہوں نے برس خانقاہوں میں گزار کے، اہل اللہ کی صحبت میں رہ کے، اپنے اندر کی خامیاں ختم کر کے اپنا اللہ سے تعلق مضبوط کیا. آج زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے پھر بھی سکون نہیں ہے. بھائی سکون کیوں نہیں ہے؟ آپ تو دین کا کام کر رہے ہیں، آپ کو کیوں سکون نہیں؟ سکون اس لیے نہیں ہے کہ سکون ہے دل کی چیز. سکون دل کی چیز ہے. جیسے بینائی آنکھ کی چیز ہے، گویائی زبان کی چیز ہے، سنوائی کان کی چیز ہے، پکڑنا ہاتھ کا کام، چلنا پاؤں کا کام. ایسے ہی سکون یہ دل کی دولت ہے. اور دل کو سکون اس وقت ملتا ہے جب دل اللہ کی یاد سے آباد ہوتا ہے. اب نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ یاد نہیں ہے تو سکون کیسے ملے گا؟ قرآن پڑھ رہے ہیں لیکن دل غافل ہے، دنیا میں پھنسا ہوا ہے، تو دل کو کیسے سکون ملے گا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے دنیا بھر کے انسانوں، کان کھول کر سنو، دل کا سکون صرف اور صرف اللہ کو یاد کرنے میں ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ذکر ہے تسبیح پھیرنے کا نام. نہیں، ذکر تسبیح پھیرنے کا نام نہیں ہے. یہ تسبیح پھیرنا، اس کو ورد کہیں گے، اس کو وظیفہ کہیں گے. ذکر یہ ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہو. جیسے کسی کی ماں مر جائے نا تو وہ بیٹھ کے روتا ہے، بھئی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہ بس آج امی یاد آ رہی ہے، والد فوت ہو گیا ہے، رو رہا ہے. کیا بات ہے بھی آپ رو رہے ہیں؟ کہ جی بس میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے تو ابو کی یاد ستا رہی ہے اس لیے رو رہا ہوں. کبھی ہمیں اللہ کی ایسی یاد آئی کہ اللہ کو یاد کر کے ہم روئے ہوں؟ حضور کی کبھی ایسی یاد آئی کہ ہم حضور کو یاد کر کے روئے ہوں؟ اس کو کہتے ہیں ذکر. اس سے ملے گا سکون، اور یہ نعمت ملتی ہے اللہ والوں سے. پھر زندگی میں سکون آتا ہے، پھر نماز میں مزہ آتا ہے، تلاوت میں مزہ آتا ہے. ہمارے حاجی صاحب عبد الوہاب صاحب جب اللہ کا نام لیتے تھے تو محسوس ہوتا تھا کہ ان کو بہت مزہ آ رہا ہے. آج ہم اللہ کا نام لیتے ہیں ہمیں مزہ نہیں آتا. قرآن پڑھتے ہیں مزہ نہیں، قرآن پڑھنے کو دل ہی نہیں کرتا. نماز میں کھڑے ہوتے ہیں دل کرتا ہے جلدی سے 4 رکعتیں گھماؤں اور دوڑ لگاؤں. نہیں بھائی، نماز گھمانے کی چیز نہیں ہے، نماز مزے لے لے کے پڑھنے کی چیز ہے. اس لیے کہ نماز محبوب سے ملاقات ہے. محبوب سے ملاقات گھمائی نہیں جاتی، محبوب سے ملاقات کے مزے لیے جاتے ہیں.
اللہ تعالیٰ صحابہ کے بارے میں فرماتے ہیں والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، میرے نبی کے صحابہ ایسے ہیں جو ساری رات قیام میں اور سجدے میں گزارتے ہیں۔ ہم سے تو انا تینا سے اوپر ہی نہیں جایا جاتا، قل اللہ احد سے اوپر ہی نہیں جایا جاتا۔ امام صاحب بھی کوئی لمبی صورت پڑھ لے تو کہتے ہیں آئندہ یہاں نہیں کسی اور مسجد میں پڑھیں گے، یہ بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون۔ ہمارے نبی کے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رات کو تھوڑا سوتے تھے، زیادہ جاگتے تھے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن فجر کے بعد مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اشراق تک بیٹھے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر یوں کرنے لگے، یوں پھر فرمانے لگے میرے نبی کے صحابہ کا دور چلا گیا، آج میں ان جیسا کوئی دیکھ نہیں رہا۔ میرے نبی کے صحابہ جب صبح کو مسجد میں آتے تھے ان کے چہروں کے رنگ پیلے ہوتے تھے، اس لیے کہ انہوں نے ساری رات جاگ کے نمازیں پڑھی ہوتی تھیں اور دعائیں کی ہوتی تھیں اور ساری رات اللہ کے سامنے رو کے گزاری ہوتی تھی۔ ان کے چہروں کے رنگ پیلے ہوتے تھے اور ان کے ماتھے پہ ایسے نشان ہوتے تھے جیسے بکری کے کھروں کے نشان ہوتے ہیں۔ پھر فرمانے لگے آج مجھے ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا، یہ تو سارے نیند کے مزے اڑانے والے لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ رات کو اٹھنے میں کیا مزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی سچی محبت عطا فرمائے اور ہماری ساری کمیاں دور کر کے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھائیوں کے ساتھ مزین فرمائے۔ تو ہم سب اس کی نیت کریں کہ جیسے ہم اپنے کپڑوں کو پاک صاف رکھتے ہیں نا، اپنے منہ ہاتھ کو پاک صاف رکھتے ہیں، ایسے ہی بھائیوں ہم اپنے دلوں کی صفائی کی بھی کوشش کریں، اپنے من کو بھی پاک کریں اور اپنے من کو اللہ کی محبت سے آباد کریں۔ پھر آپ کو دین پہ چلنے میں مزہ آئے گا، دین کا کام کرنے میں مزہ آئے گا، پھر آپ کو وصولیاں نہیں کرنی پڑیں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دل کی پاکی عطا فرمائے اور تمام گناہوں سے نجات دے کر ہمیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔